تو آپ حضرات جانتے ہیں، میں نے کل جمعہ میں بھی جمعہ کے اینڈ پہ نا سب کو متوجہ کر کے ایک تعریف یاد کری تھی۔ وہ یہ کہ جو اہل بیت کو چھوڑ دے وہ خارجی ہے، جو صحابہ کرام کو چھوڑ دے وہ رافضی ہے، جو صحابہ کرام سے بھی محبت کرے، اہل بیت سے بھی محبت کرے تو وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے۔ باقی میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ قاری لیاقت علی ورک صاحب ہیں، انہوں نے مسئلہ کے اہل حدیث کو چھوڑ کر مسئلہ کے رافضیت کو قبول کیا ہے، اور جب رافضیوں نے، شیعوں نے پھر اپنے ویورز کے سامنے اس قاری صاحب کو دکھایا کہ جی انہوں نے مسئلہ کے اہل حدیث کو اہل بیت کے نام پر چھوڑ کر کیا ہے، مسئلہ کے اہل تشیع قبول کیا ہے، اس کو حق جانتے ہوئے، اور ان کا میسج دلوانے کے لیے ان کو جب کیمرے کے سامنے لایا گیا تب اس نے جو تقریر کی ہے، یقین جانیے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جس طرح بکریاں چرانے والا ہو، کیونکہ اس کو خطبہ بھی سیدھا نہیں آ رہا تھا اور اس نے کلمہ بھی درست نہیں پڑھا۔ اور یہ حقیقت ہے، قیامت تک ریکارڈ رہے گا کہ جو بندہ صحابہ کرام کے بغض کے اندر اندھا ہو جائے، اس کو صحیح کلمہ آ جائے، اس کو قرآن پاک یاد ہو جائے، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو ایک قدم بڑھ چڑھ کر بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہوگا، ہم جب جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں تو ہمارے خطبہ کے اندر جب تک اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو تو ہمارا خطبہ کامل نہیں ہے، ہمارا خطبہ جمعہ کا کامل نہیں ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اہل بیت سے کیا ہے؟ محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے، صحابہ کرام سے بھی محبت ہے۔ اہل بیت آپ جن مخصوص افراد کو لیتے ہو، صرف وہی نہیں، سب، ہم کہتے ہیں 5 نہیں سب، صرف 12 نہیں سارے، تو صرف 12 آپ لیتے ہو اور 5 مراد لیتے ہو، ہم اس سے معذرت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امی خدیجۃ الکبریٰ کو بھی مانو، حضرت عائشہ الصدیقہ کو بھی مانو، حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی مانو۔ ایک انسان نے سوال نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا کہ بتاؤ جی عائشہ افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ تو آگے ماشاءاللہ سمجھدار تھا، اس نے پیارے انداز میں جواب دیا، اس نے کہا کہ بیوی کی حیثیت سے پوچھتے ہو تو پھر عائشہ اور خدیجہ افضل ہیں، اگر بیٹی کے اعتبار سے پوچھتے ہو تو پھر کون افضل ہے؟ فاطمہ الزہرا افضل ہیں۔ تو اسی طرح ہر ایک عورتوں کی کیا ہے؟ اپنی اپنی فضیلت ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کی جو تعریف ہے وہ عقائد اہل سنت والجماعت کے اینڈ پہ کی گئی ہے، اور ہماری تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کو بھی لازمی قرار دیتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے، آپ ثابت کریں اہل حدیثوں نے، آپ ثابت کریں بریلویوں نے، آپ ثابت کریں دیوبندیوں نے، کسی ایک نے اہل بیت کے خلاف کوئی بات کی ہو، اور میں نے تو آپ کو بتایا ہے بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں۔ اور یہی بات آج میں نے قاری اسد اللہ صاحب کو، جو مسلک بریلویت کے بہت بڑے خطیب ہیں، ان کو بھی آج میں نے یہی بات کی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ جو صحابہ کرام سے نفرت کرے وہ کون ہے؟ رافضی ہے، اور جو اہل بیت سے نفرت کرے وہ کون ہے؟ خارجی ہے۔ جو ان دونوں سے محبت کرے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور آپ میں سے کوئی ایک ثابت کر دے ہم نے اہل بیت کی کیا کی ہو، کبھی نفرت کی ہو، ہم نے اہل بیت کے بارے میں ہم نے زبان درازی کی ہو، اور ہم ثابت کر سکتے ہیں ابو بکر کے بارے میں کیا کی گئی ہے؟ زبان درازی کی گئی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں کیا کی گئی ہے؟ زبان درازی کی گئی ہے۔ اور قاری لیاقت علی ورک صاحب، آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں نے مسلک اہل حدیث کو چھوڑا ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ کیا اہل حدیث اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ محبت کیسی ہوتی ہے؟ ناچنے ٹاپنے کو آپ محبت کرتے ہیں تو ہماری اس سے معذرت ہے۔ محبت تو دل میں ہوتی ہے، محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے آپ اظہار کروانا چاہتے ہیں اس طریقے سے مروجہ جو رواج پڑ گیا ہے، اس سے ہماری کیا ہے؟ معذرت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔